عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ جی ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے اللہ، عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں اب سنیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، جی مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، جی تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے پوچھا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے۔ ہوا علی ہین، قال ربک ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، جی رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، بے شک، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے بے شک، اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو یہ کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ بے شک، اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی۔ صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، پھونک مارا تو حضرت بی بی مریم کیا ہوئی؟ حاملہ ہو گئی۔ اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے، اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، جی زیادہ دن تک کا یہ عمل نہیں تھا۔ جی بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں، وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہیں، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما۔ بے شک، اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیا منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ بے شک، بے ایک شک، عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے بے شک، بے شک، عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وہ حمل، یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ جی حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگی کاش
میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، اللہ اکبر. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تحزنی وقد جعل ربکی سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، بے شک. آسانیاں پیدا فرمائے گا. جی. اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر. حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے؟ یہاں پر بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے. ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، جی. یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے. وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں. جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی. وحی ہے. اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام. یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الہام. اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے. آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت. اس کو القاء کہتے ہیں. ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے. اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے. کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی. کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا، فکلی وشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد. قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا. کھجور. وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے. اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ. جی. ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں. یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے. کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے. تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی تو درد زہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے. کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں. ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں. جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا. لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی. لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم، تو بڑی پاک خاتون ہے. اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو. تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے. تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے. جی. تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا
वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअतु हय्या। सुभान यहाँ अल्लाह। तक का कलमा ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में ही किया। क्या कहते हैं? ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में ही नबूवत मिली है, गोद में नबूवत मिली है। उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। सिर्फ नबी नहीं, वजअलनी मुबारका, और मुझे बरकत वाला बनाकर भेजा है। और फिर मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है मैं जहाँ कहीं पर भी रहूँ नमाज कायम करूँ, ज़कात देता रहूँ। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ नमाज कायम करता रहूँ और ज़कात देता रहूँ, उनकी उम्मत की और उनकी शरीयत की जो नमाज रही। बेशक। और फिर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मेरी माँ का फरमाबरदार रहूँ और उसका नाफरमान ना रहूँ। और फिर आखिरी वाला जुमला तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सुन्नियों के लिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, जैसे कि आज पूरी दुनिया में क्रिश्चियन भी मनाते हैं 25 दिसंबर को, क्रिसमस जो मनाते हैं, अलग अलग रिवायतें, वल्लाहु आलम जो भी उनकी पैदाइश का दिन रहा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में अपनी गोद में उन्होंने क्या कहा? वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअतु हय्या। कहते हैं मुझ पर अल्लाह की सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं इंतकाल करूँगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊँगा, वो सब उन सब दिनों पर अल्लाह की सलामती हो। ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो सलामती वाला दिन है, तो 12 रबीउल अव्वल क्यों ना सलामती वाला दिन? बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए क्या वो सलामती वाला दिन नहीं है? बिल्कुल है। और एक नबी खुद अपनी विलादत के दिन सलाम भेज रहे हैं और यहाँ करोड़ों उम्मती अपने नबी के पैदाइश के दिन सलामती भेजें, तो यकीनन ये कुरान के हुक्म के मुताबिक है। बेशक। बहरहाल यहाँ तक बात हुई। अब चुप हो जाना चाहिए। बच्चे की जुबान से जब ये बातें सुन ली, ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है? बेशक। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कि गोद में ही बोलते थे, बस इतना बोले और खाम। तो प्यारे नाज़रीन, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आप लोगों की क्या कैसी लगी वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।